بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے جب مکہ سے نکلے ہیں تو کفار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیچھے آپ کی دشمنی کے طور پر بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ انداز سے مدینہ کے اندر پہنچ گئے۔ اب مدینہ کی صورتحال یہ تھی کہ روزانہ یہ انتظار ہوا کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ ان کو یہ خبر مل گئی تھی کہ کچھ انہی ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں، اور ان کا یہ اندازہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ 8 ایام یا 9 ایام کے اندر اندر پہنچ جائیں گے۔ لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر 3 دن جو ہیں وہ قیام پذیر رہے ہیں، تو اس بنا پر مدینہ کے مسلمان جو ہیں وہ روزانہ انتظار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ہم ان کا استقبال کریں۔ یہ آپ کے ساتھ محبت کا ایک انداز بھی تھا، اور یہ سلسلہ ظاہر بات ہے کہ اس سے زیادہ اہمیت والا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو پورا مدینہ جو کہ مسلمان ہو چکا تھا سوائے چند افراد کے اور یہودیوں کے، تو باقی جتنے بھی تھے بڑے پرجوش تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنا چاہتے تھے اور آپ کو اپنے پاس ٹھہرانا چاہتے تھے۔ چنانچہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ روزانہ مدینہ سے باہر نکلتے اور مکے کی راہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے کہ ابھی آئے کہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر بات ہے آرام سے پہنچتے ہیں۔ تو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو دوپہر کا ٹائم تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ تو بتایا جاتا ہے کہ ایک یہودی نے دور سے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے قافلے کو پہچانا کہ یہ تو وہ قافلہ ہے جس کا انتظار مدینے والے کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے آواز لگائی کہ اہل مدینہ کہ جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ آ گئے ہیں۔ چنانچہ پھر دوپہر کے وقت چونکہ بڑی شدید گرمی ہوتی ہے تو تمام لوگ آرام کی غرض سے اپنے اپنے گھروں میں تھے، تو اسی اسنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو یہودی نے جب قافلہ دیکھا تو اس نے شور مچایا، تو پھر مسلمان جو ہیں وہ دوڑے ہوئے باہر نکلے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے پہنچتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے مدینہ میں داخل نہیں ہوئے۔ ہم کو پتہ ہے کہ مدینہ سے پہلے قباء ہے۔ قباء ایک بستی ہے جو کہ مدینہ سے قبل مکہ کی طرف رستے میں آتی ہے۔ اگرچہ یہ مدینہ کے بالکل جوار میں ہے اور اب تو وہ مدینہ کے اندر ہی ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا وہ فاصلہ ہوا کرتا تھا۔ وہ اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ راست سیدھا مدینہ میں داخل نہیں ہوئے، تو اہل مدینہ اور اہل قباء یہ سارے کے سارے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے باہر نکلے۔ تو یہاں پہ ایک قبیلہ ہوا کرتا تھا بنو عمر بن عوف، وہ بڑے خوشی خوشی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچنے پر وہ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ اچھا، ہوا یہ تھا کہ تمام لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہوا نہیں تھا۔ جو بیعت عقبہ کے موقع پر موجود تھے ان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ تھا، لیکن باقی جتنے بھی افراد تھے ان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں تھا، بالخصوص عورتیں اور بچے۔ تو یہاں پہ جب پہنچے قباء میں تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر دونوں، اور ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ تھے، تو اور عبداللہ بن عریقت جو کہ سواری اور رستے کا رستہ بتانے والے ساتھ تھے، تو وہ یہ سارے کے سارے اکٹھے جب پہنچے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت دھوپ کے اندر تھے، شدید گرمی کا موقع تھا۔ تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید ابو بکر جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس وقت حضرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر تان کر
ان کو سایہ دیا، اس موقع پر سب کو پتہ چلا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا پرجوش انداز سے، اور یہ وہ وقت تھا جب بالکل ابھی ابتدا ہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہی ہیں، اور ابھی بزرگ حضرات اور دیگر وہ لوگ جو اسلحہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آہستہ آہستہ پہنچنا شروع ہوئے، سردار بھی آئے اور باقی حضرات بھی آئے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے تھے۔ اس موقع پر جو شعر پڑے گئے ہیں وہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا، یہ بھی جو ہیں یہ اشعار بھی پڑے گئے۔ تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبیلہ بنو عمر بن عوف کے ہاں پہنچے تو ان کے سردار کلثوم بن ہدم کے ہاں 14 دن ٹھہرے۔ یہ قباء کے اندر ہی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ رہائش پذیر ہوئے تو وہاں مسجد کی ایک بنیاد رکھی، جسے بعد میں مسجد قباء کا نام دیا گیا ہے، اور یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعمیر فرمائی۔ اس سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت موجود ہے، لیکن بیت اللہ کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اہتمام کے ساتھ مسجد بنائی ہے وہ مسجد قباء ہے۔ تو یہاں پھر 14 دن قیام کرنے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔ جیسے ہی آپ مدینہ کی طرف چلے تو بالکل قریب ہی بنو سالم بن عوف کی ایک بستی تھی، تو وہاں جمعہ کا وقت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمعہ پڑھایا۔ تو آج کل وہاں مسجد جمعہ تعمیر کی گئی ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ مسجد جمعہ جو ہے یہ اس جگہ پر ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ ارشاد فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے اندر داخل ہو گئے ہیں، تو مختلف سردار آتے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقبال کے لیے، اور یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے ہاں تشریف لے چلیں، ہم آپ کی ضیافت کرتے ہیں اور آپ کو جائے پناہ دیتے ہیں۔ بلکہ جائے پناہ کیا دینی ہے کہ بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہم اپنا سارا کچھ مال اور گھر وغیرہ پیش کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کے بارے میں کہا، وہ اونٹنی کی مہار پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ چلے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سرداروں کو یہی بتایا کہ اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، اس کا رسہ چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اور جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہی میری جگہ ہے۔ چنانچہ اونٹنی جو ہے وہ چلتی رہی اور پھر ایک جگہ آ کے بیٹھ گئی۔ یہ بنو نجار کا محلہ تھا اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر قریب تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ پھر اونٹنی کو اٹھایا، وہ تھوڑی سی آگے گئی اور پھر واپس آ کے اسی جگہ پر بیٹھ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا، اور ان کی 2 منزلیں تھیں گھر کی، ایک اوپر اور ایک نیچے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نچلی منزل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی، تاکہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ آمد و رفت، اور دوسرا یہ بھی کہ تمام لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملنے کے لیے اور ان سے خیریت دریافت کرنے کے لیے اور جو بھی معاملات تھے، تمام مسلمانوں کی محبت تھی، تو اس لیے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ نیچے رہ لیں اور میں اوپر چلا جاتا ہوں۔ تو پھر ایسا ہوا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ساری رات ہی وہ بیٹھے رہے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں ہم اوپر ہیں، یہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ اوپر تشریف لے آئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہرحال پھر اسی گھر میں قیام فرمایا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے اوپر والے مقام پر ہی رہتے تھے۔ تو اسی طرح یہاں ایک اور واقعہ بھی پیش آیا، بہت سارے واقعات ہیں لیکن ہم ان کا اختصار کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہاں پہنچنے کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں منتقل ہونے کے بعد جو سب سے پہلی بات تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ مسجد تعمیر کی جاتی، جیسا کہ قباء کے اندر مسجد تعمیر کی گئی ہے اسی طرح یہاں بھی مسجد تعمیر کی جانی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غور کیا اور اس بارے میں تھوڑا سا مشاورت بھی ہوئی سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غور کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت بھی ہوئی، تو وہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب ایک بنو نجار کے دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت میں ایک جگہ تھی۔ تو ایک ایسا کھلی جگہ تھی جہاں پہ کھجوریں وغیرہ سکھائی جاتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بچوں کو بلایا اور ان سے پھر طے کیا، قیمت طے کی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے اس مسجد کی جگہ جو ہے یہ ان سے لے لی، اور یہ قیمت جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کر دی، ان کو دے دی۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد قباء تعمیر کی، پھر اس کے بعد مسجد نبوی تعمیر کی، اور مسجد قباء کی جگہ جو ہے وہ تو وہاں کے قبیلے والے کی جگہ تھی، البتہ وہاں بھی کچھ قبریں تھیں جو مشرکین کی تھیں، ان کو ان قبروں کو ہموار کیا گیا، اور وہاں پر کچھ درخت وغیرہ تھے وہ بھی کاٹے گئے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے لیے جگہ بنائی، یہاں پہ جو جگہ تھی یہ دو یتیم بچوں کی تھی، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جگہ جو ہے وہ خریدی اور یہاں پہ مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ اس موقع پر تمام مسلمان اس مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے، جس طرح مسجد قباء کے موقع پر وہاں پہ شریک ہوئے تھے تمام لوگ، اسی طرح صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی شامل ہوئے۔ تو اس موقع پر ایک دو واقعات آتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر جو ہیں وہ بہت زیادہ پرجوش تھے، اس موقع پر وہ دوسروں سے دگنا کام کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ عام لوگوں کے لیے ایک اجر ہے لیکن تجھے دو اجر ملیں گے، اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ دنیا کے زیادہ راہ سے تیرا آخری حصہ دودھ کا ایک گھونٹ ہے، تو باغی جماعت کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ تو یہ اسی طرح ہی ہوا، پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اس فتنے میں شہید ہوئے جو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تھا۔ تو بہرحال یہ مسجد نبوی کی تعمیر جو ہے وہ 12 دن تک جاری رہی، اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی مسجد نبوی کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے لیے کمرے تعمیر کیے گئے، گھر بنائے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ان گھروں کے اندر جو ہیں وہ منتقل ہو گئے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی جو تعمیر ہے اس کو بہت ہی سادہ رکھا ہے، بہت زیادہ مزین نہیں کیا، اور بہت زیادہ اس کی خوبصورتی کی طرف زیادہ توجہ نہیں تھی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تقوی کی بنیاد پر جو مسجد تعمیر کی گئی، تو یہ تقوی کی بنیاد پر، یہ اور مسجد قباء دونوں تقوی کی بنیاد پر تعمیر ہوئیں، اور اس میں جو ستون وغیرہ تھے وہ کچھ ایسے کھجور کے تنوں کے علاوہ جو لکڑی ہے اس کو استعمال کیا گیا اور اس کے ستون بنائے گئے، اور اسی طرح دیگر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بنائی گئی۔ تو بعد میں اس کے اندر تبدیلی واقع ہوتی رہی، حضرت ابوبکر صدیق نے اس میں کوئی بہت زیادہ اضافہ نہیں کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تبدیلیاں کی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تبدیلیاں ہوئیں، اور پھر اس کے بعد مسجد نبوی کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہرحال یہ مسجد جو ہے بہت سادگی کے ساتھ تعمیر فرمائی ہے۔ تو اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے منع بھی فرمایا ہے کہ مسجد کو بہت زیادہ مزین نہیں کیا جانا چاہیے، کہ توجہ جو ہے وہ مسجد کی خوبصورتی کی طرف رہے، اور تعمیر یعنی اس کی عبادت کے اندر اس کا جو ایک خاص خشوع اور خضوع کا معاملہ ہے وہ کم ہو جائے۔ تو مسجد جو ہے وہ سادہ ہونی چاہیے اور اس کے مطابق ہونی چاہیے جو کہ ماحول ہو ارد گرد کے لوگوں کا، کیونکہ اگر بہت اچھا علاقہ ہے، پوش ایریا، اور وہاں آپ مٹی کی مسجد بنائیں گے تو لوگ نماز پڑھنے کے دوران بس اپنے کپڑوں پر توجہ دیں گے یا اس مسجد کی تعمیر پر توجہ دیں گے، اور اسی طرح اگر آپ
ایک دیہاتی ماحول کے اندر رہ رہے ہیں اور مسجد وہاں پہ اس طرح بنا دیں کہ بہت ہی زیادہ اس کو مزین کر دیا جائے، تو لوگ دور دور سے اس کو دیکھنے کے لیے تو آئیں گے، عبادت کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ تو جس طرح کا ماحول ہو اس طرح کے ہی انداز سے مسجد کو تعمیر کرنا چاہیے، اس میں نہ تو اسراف کرنا چاہیے اور نہ ہی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات فرمائی۔ مواخات بھائی چارہ ہے کہ انصار کو جو ہے وہ اس بات کی ترغیب دی گئی کہ وہ مہاجرین کو اپنے ساتھ ملا لیں۔ اب دیکھیں، مہاجرین جو تھے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے مدینہ میں آئے تھے۔ تو کسی کے گھر بار لوٹ لیا گیا، کسی کے سامان جو ہے وہ سارا کسی سے سب کچھ ہی ختم ہو گیا، اور وہ اچھے بھلے تھے۔ تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو فیصلہ فرمایا وہ یہی تھا کہ ایک ایسی جگہ تعمیر، ایسی بھائی چارہ قائم کیا جائے، ایسا بھائی چارہ قائم کر دیا جائے جس میں مہاجرین کے لیے آسانی ہو، اور مہاجرین جو ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ رہائش پذیر ہو جائے۔ تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو بھی اس بات کی ترغیب دی کہ وہ اپنے مہاجرین بھائیوں کا ساتھ دیں، اور مہاجرین کو بھی یہ روایت قائم رکھنے کے لیے حکم فرمایا کہ آپ بھی انصار کے ساتھ ایک بھائی چارے کے ساتھ رہیں اور ان کے ساتھ اچھے انداز سے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں پھر قرآن مجید نازل فرمایا انصاریوں کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ مدینہ مال فین کے لیے ہے جنہوں نے مدینہ کو گھر بنا لیا اور ان مہاجرین سے پہلے ایمان لے آئے۔ وہ انصار ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کرے، اور وہ اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا جائے، اور وہ اپنے آپ پر انہیں ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں سخت ضرورت ہو اور حاجت ہو۔ تو مقصد یہ تھا کہ انصار نے بھرپور طریقے سے مہاجرین کی خدمت کی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمارے باغات مہاجرین میں تقسیم کر دیجئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یکفونکم المؤونہ ویشرکونکم فی الثمر، یہ تمہارے باغات میں کام کریں گے اور پیداوار میں تمہارے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، جس طرح آپ فرماتے ہیں اسی طرح۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا ان اخوانکم قد ترکوا الاموال والاولاد وخرجوا الیکم، تمہارے مہاجر بھائی اپنے مال و اولاد چھوڑ چھاڑ کر تمہارے پاس آ گئے ہیں۔ تو انصار نے کہا کہ ہم اپنی جائیدادوں سے ان کو حصہ دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہے؟ تو رسول اللہ انصار نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ کھیتی باڑی نہیں جانتے، لہذا انہیں زمین دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم ان سے کام لو اور پھل میں انہیں حصہ دے دیا کرو۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح ہی کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو آیت کریمہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں سخت ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے کہ ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے مال کو اپنی سب سے جو خوبصورت مال ہوتا ہے، کیونکہ جو کھیتی باڑی کرنے والے ہوتے ہیں، زمیندار لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی زمین نہیں دیتے۔ وہ سب سے زیادہ پیاری اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ ان کے نزدیک ان کی زمین ہوتی ہے۔ تو لیکن انہوں نے اپنا سب سے قیمتی مال جو تھا یعنی زمینیں، وہ تقسیم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو اور یہ بہت ہی بڑی بات تھی۔ تو بہرحال روایات میں آتا ہے کہ 50 مہاجرین اور 50 انصار، اور اسی طرح بعض روایات کے اندر مختلف ہیں کہ انہوں نے آپس میں یہ بھائی چارے میں ایک دوسرے کے ساتھ بن گئے۔ اور اس کا جو مقصد تھا بنیادی طور پر، مواخات کا جو بنیادی مقصد تھا اس میں یہ تھا کہ خاندان، بعض مہاجر مالی اور خاندانی اور جسمانی لحاظوں سے دوسروں سے فائق تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے ان کے اندر مواخات قائم کی
کہ تقریباً سارے برابر برابر ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی اہم فیصلہ تھا، اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کون کس کا بھائی بنتا ہے۔ مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپس میں جو ہے وہ مواخات کے اندر ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ تو یہ بہت ہی عظیم ایک فیصلہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ انہیں عبد الرحمن بن عوف مہاجر جو تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ان کا بھائی بنا دیا گیا۔ تو حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن کو پیشکش کی کہ میں انصار میں سب سے مالدار شخص ہوں، تو میں اپنا آدھا مال دیتا ہوں، میری دو بیویاں جسے تم پسند کرو اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، بس اتنا بتا دیجیے کہ یہاں کا بازار کدھر ہے۔ چنانچہ انہوں نے بنو قینقاع کا جو بازار تھا وہاں ان کو بتا دیا۔ چنانچہ وہ وہاں گئے اور جا کے پنیر اور اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ خریدیں اور پھر ان کو بیچا، اور واپسی پر پھر گھر جب واپس آئے گھر تو پنیر اور گھی کچھ ساتھ بھی لے کر آئے۔ تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے برکت دی، تو پھر ان کے ساتھ جو ہے ان کو کسی چیز کی حاجت نہ رہی۔ تو یہ ایک طرح سے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک بہت بڑا ایک ایک پیشکش تھی جو انہوں نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی۔ تو اس طرح اس انداز سے انصار نے تمام مہاجرین کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، اور یہ اتنا زیادہ تھا کہ اول تو پہلے پہل تو یہ ہوا کرتا تھا کہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ مکمل شامل کر دیا گیا، مال کے اندر بھی، پھر بعد میں وراثت کے طور پر بھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس بھائی چارے کو ختم کر دیا گیا جب تھوڑا سا فرق پیدا ہو گیا اور مہاجرین جو ہیں وہ تھوڑے سے مدینے کے اندر ایڈجسٹ ہو گئے، تو پھر اس کے بعد یہ مواخات والا سلسلہ جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح اس کے بعد ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، وہ ہے میثاق مدینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں جب تشریف لائے تو یہاں پر رہنے والے، یہاں انصار بھی تھے اور ان کے بھی دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کے آپس میں بھی لڑائیاں رہتی تھیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ یہودیوں کے 3 قبائل تھے، اس کے علاوہ عیسائی بھی موجود تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو مشرک تھے، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام کو ایک ہی دستور کے ساتھ اکٹھا کر دیا، اور وہ دستور کیا تھا کہ اس کے اندر تمام کے حقوق بھی جو انسانی حقوق ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جو دین کے حقوق ہیں، دینی حقوق تو ظاہر ہے اسلام جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کو بہتر انداز سے پورا مکمل کرتا ہے، لیکن باقیوں کے لیے بھی اس کے اندر فوائد ہیں۔ البتہ یہاں پہ جو انسانی حقوق تھے ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک میثاق یا معاہدہ جو ہے وہ فرمایا، جس کے اندر تمام لوگوں کو شامل کیا۔ اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تمام جتنے بھی وہاں کے رہنے والے ہیں، ان میں فیصلہ کن کردار جو تھا وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ تو یہاں چند ایک چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں کہ ان کی جو شکیں تھیں اس میثاق کی، اس میں مسلمانوں کے متعلق الگ تھیں، یہود کے لیے الگ تھیں، اور باقی لوگوں کے لیے الگ تھیں۔ تو مسلمانوں سے متعلقہ جو شکیں تھیں وہ یہ تھی کہ مسلمان چاہے وہ قریش سے ہوں یا مدینہ سے، وہ مقامی ہوں یا باہر سے آ کر یہاں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، وہ ہر موقع پر اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوشاں ہوں گے، اور ایک امت اور ایک وحدت کے ساتھ جو ہے وہ شمار ہوں گے، اور کوئی ان کے اندر تفاوق نہیں ہوگا کہ کوئی ایک جو ہے وہ امتیازی حیثیت رکھتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ کمتر ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ دوسرا، مومنین کے تمام گروہ جو ہیں، مہاجرین ہوں یا انصاری ہوں، وہ آپس میں دیت بھرنے، قیدی چھڑانے اور باہمی حقوق و انصاف کے سلسلے میں ایک دوسرے سے مکمل تعاون کریں گے۔ مسلمان اپنے میں سے کسی غریب، نادار اور قرض تاوان کے بوجھ تلے دبے ہوئے شخص کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ دیت اور فدیے میں اس سے بھرپور تعاون کریں گے۔ اسی طرح تمام مومن متقی ظالم کے خلاف یکجا ہوں گے اور سختی سے اس کی مخالفت کریں گے، چاہے وہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔
सब मुसलमानों की पनाह एक होगी जो अल्लाह के नाम पर दी जाएगी। एक अदना मुसलमान भी किसी को ऐसी पनाह दे सकेगा और सब पर उसकी तामील वाजिब होगी। सब मुसलमान एक दूसरे के मुखलस दोस्त और मददगार होंगे। इसी तरह अगर कोई यहूदी मुसलमान हो जाए तो नहायत हमदर्दी के साथ उसकी मदद की जाएगी। उसके मुतल्लिकीन में से किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, ना उनके खिलाफ किसी की मदद की जाएगी। दूसरी मुशरिकीन से मुतल्लक शिक्कें थी, उनमें यह है कि कोई मुशरक किसी कुरैशी अहले मक्का के जान माल को पनाह नहीं देगा और उनके खिलाफ मोमिनों की कार्रवाई में रुकावट भी नहीं बनेगा। कुरैश और उनके हलीफ अगर सुलह की पेशकश करें तो उनसे सुलह हो सकती है, अलबत्ता जो कुरैशी मुसलमानों की मुखालफत करें और आमादा जंग रहें उनसे कोई सुलह नहीं होगी। कुरैश और उनके मददगारों को किसी किस्म की पनाह नहीं दी जाएगी। तीसरा, यहूद से मुतल्लिका थी कुछ चीज़ें, उनमें अगर मोमिनीन के किसी से लड़ाई या मुखालफत होगी तो यहूदी मुसलमानों का साथ देंगे। बनो औफ के यहूदी मोमिनीन के हलीफ शुमार होंगे, वो अपने दीन पर कायम रह सकते हैं। उनके गुलामों को भी उन्हीं जैसे हुकूक हासिल होंगे जो बनो औफ के यहूदियों को हासिल हैं। यहूदियों में से किसी को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी, बनो औफ के यहूदी मोमिनीन के हलीफ शुमार होंगे, वो अपने दीन पर कायम रह सकते हैं। उनके गुलामों को भी इन्हीं जैसे हुकूक हासिल होंगे जो बनो औफ के यहूदियों को हासिल हैं। यहूदियों में से किसी को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर मुआहदे से खारिज नहीं किया जा सकेगा। यहूदी अपना खर्चा बर्दाश्त करेंगे और मुसलमान अपना। इस मिसाक पर दस्तखत करने वालों में से किसी के साथ कोई लड़ेगा तो सब एक दूसरे की मदद करेंगे और एक दूसरे के खैर खा होंगे। इसके तमाम शुरका मजलूम की मदद करेंगे। इसी तरह कुछ इंतज़ामी शिकें थीं, उसमें वो ये थी कि इस मुआहदे में शरीक होने वाले तमाम फरीकों के लिए यसरब या हरम होगा। यहाँ पनाह हासिल करने वाला भी शुरकाए मुआहदे की मानिंद होगा। न किसी को नुकसान पहुंचाया जाएगा, न जुर्म का इर्तिकाब किया जाएगा। शुरका की बाहमी रजामंदी के बगैर किसी को यहाँ पनाह नहीं दी जाएगी। इसी इस दस्तावेज पर दस्तखत करने वालों के माबैन कोई झगड़ा या इख्तिलाफ पैदा हो जिससे मुआशरे के अमन व अमान को खतरा लायक हो तो उसका फैसला अल्लाह ताला और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे। इस दस्तावेज पर दस्तखत करने वाले हर उस शख्स के खिलाफ एक दूसरे की मदद करेंगे जो मदीना पर हमला आवर होगा। इसी तरह इसमें यह कहा गया कि मदीने का कोई भी रहने वाला मदीना में रहे या किसी काम से बाहर जाए उसे अमन हासिल होगा, अलबत्ता जालिम और मुजरिम को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा। अल्लाह ताला उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के हामी और मददगार होंगे जो नेकी वफादारी और तकवा पर कारबंद रहेगा। इसी तरह ये कुछ ऐसी शिकें थीं जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसले किए कि जिसके ज़रिए यहूद अपने दीन पर अमल पैरा रह सकते थे और अपने हुकूक का खुद तहफ़्फ़ुज़ और अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के रवादार भी थे। इसी तरह मुसलमान जो हैं वो तमाम के तमाम दीन इस्लाम के ऊपर कारबंद रहते हुए उसके फ़रोग़ के लिए काम कर सकते थे। और तीसरी बात यह थी कि फैसले का इख्तियार अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ का था। और चौथी चीज़ ये बुनियादी ये थी कि कोई किसी के खिलाफ कोई ऐसा अमल नहीं करेगा जिसके ज़रिए दूसरे का नुकसान हो। वो किसी सूरत में भी मुजरम की इस सिलसिले में किसी मुजरम की तरफदारी भी नहीं की जा सकेगी। तो ये एक अहम तरीन मुआहदा था और ये ऐसा दस्तूर था जो कि इससे पहले अगरचे मुख्तलिफ कौमों के और उनके बादशाहों के दसातीर मौजूद थे और आइन मौजूद थे, और लेकिन वहाँ पे इस अंदाज से लिखा हुआ और तमाम जितने भी बासी हैं रहने वाले हैं उन तमाम को उसके साथ मिलकर उसके ऊपर साइन करना और सबको शामिल करना ये नहीं था। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि इससे कबल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले भी बहुत सारे बादशाह गुजरे हैं। वो बादशाह अपने अपने आइन को खुद ही नाफिज कर देते थे बनाकर और उसमें रियाया को शामिल नहीं किया जाता था। दूसरी बात ये थी कि उसमें हुकूक ज्यादातर तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बादशाह को होता था, जबकि आम आदमी के लिए वो तहफ़्फ़ुज़ उस अंदाज से नहीं हुआ करता था। लेकिन यहाँ ये दस्तूर ऐसा था जिसके अंदर मुकम्मल तौर पर एक ऐसा आइन और दस्तूर जो है इसको लिखा गया कि जिसके अंदर किसी का कोई हक तलफी नहीं है, किसी का नुकसान नहीं किया गया और हर एक को उसका हक दिया गया। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें थी। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम।
سر کوشچن نہیں کر سکتا ہوں یہاں میں؟ کیجئے۔ جی اچھا سر، یعنی اس وقت یعنی مدینہ میں اس وقت جو ہے یہودیوں کی کتنے پرسنٹ تعداد تھی؟ یعنی کہ اب دیکھیں یہ یہودی جو ہے ان کے یعنی کہ تین قبائل بھی تھے، مدینہ میں ہی تھے، ٹھیک ہے سر، اور وہ پھر یہ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں، یعنی میثاق مدینہ پر سائن بھی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق ہوگا اس کا سلوشن جو ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا وہ کم تعداد میں تھے، یا کیا وجہ تھی، مطلب انہوں نے یہودیوں نے یہ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو مردم شماری تھی نا، اس مردم شماری میں یہ کہا جاتا ہے کہ مدینے کی مردم شماری تقریباً 1500 افراد پر مشتمل تھی، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں مختلف غزوات کے اندر مختلف غزوات کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، اور دوسری طرف یہود کی تعداد کتنی تھی، ہمیں غزوات کے انداز سے ہی پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو غزوہ بدر کے اندر تو کوئی خاص جی تعداد سر۔ کوئی خاص تعداد گئی ہی نہیں تھی نا، جو کہ باقاعدہ جنگ کے لیے بھی گئے ہوں۔ وہ تو بس جیسے ایک طریقہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا کہ اپنے مال کی حفاظت یا ان کے قافلے کو روکنے کا مقصد تھا، وہاں جنگ تو مطلوب نہیں تھی، اس لیے تمام لوگ مدینہ سے گئے بھی نہیں تھے۔ تو اگر ہم اس کو بھی کاؤنٹ کریں تو 313 تھے، تو اتنے ہی مدینے کے اندر آپ سمجھ لیں تو یہ وہ تھے کہ جو مسلمان تھے، ٹھیک ہے؟ تو 600 700 مسلمان تھے، اور کچھ ایسے تھے جو منافقین اور مشرکین تھے، اور 400 500 کے قریب جو افراد تھے یہ یہود تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جو صورتحال تھی، مسلمانوں کی تعداد 1000 افراد پر مشتمل تھی، اور اس میں 300 افراد منافقین جو عبداللہ بن ابی کی سرکردگی میں واپس آ گئے، 700 افراد وہ تھے جو مسلمانوں کی جماعت تھی اور میدان احد کے اندر جنہوں نے لڑائی کی، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی سر۔ یہ وہ مجاہدین ہیں جو کہ مردوں پر مشتمل ہیں، اور خواتین کو اگر اس کے ساتھ دیکھا جائے تو اتنی ہی خواتین آپ دیکھ لیں کہ ایک سال بھر کے اندر تقریباً 700 مسلمان ہیں تو 700 ہی عورتیں اگر آپ لگا لیں تو بچوں سمیت، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ 1500 افراد جو تھے وہ مسلمانوں کے تھے، اور اس کے علاوہ یہود کے جو افراد تھے وہ 1000 سے کم تعداد میں موجود تھے۔ یہ تقریباً اندازاً یہ بات کہی جاتی ہے، ٹھیک ہے، غزوہ احد کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے سر۔ صحیح۔ کوئی اور جزاک۔ بات؟ ہاں جی، اس کے بعد ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قسم کے جو انداز اختیار کیے ہیں، ان میں ایک ایسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کردار نبھایا ہے جو کہ ہر اعتبار سے مکمل طور پر لوگوں کے تمام معاملات کے حل کرنے کے لیے ایک رہنما کی حیثیت سے، ظاہر ہے وہ رسول اور نبی تھے، تو نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ آپ کا کردار جو ہے وہ ایک شامل ترین تھا اور اکمل ترین تھا، ہر اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کردار نبھایا ہے، اور مذہبی دینی اعتبار سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا کردار نبھایا ہے، اور انسانی جو اقدار ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل اپنا کردار جو ہے وہ نبھایا ہے۔ تو یہ سارے انداز جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی تھے، اس سے ہٹ کر کوئی ایسا ممکن نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ کر کسی نے کوئی ایسی ذات ہو جو کہ جامع ترین ہو یا اکمل ترین ہو یا وہ شامل ترین ہو، ہر اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی یہ معاملہ آتا ہے کہ وہی ہر ایک کی نمائندگی کرنے والے تھے۔ اچھا، اس میں میثاق مدینہ کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند چیزیں رکھی ہیں اس سے ہٹ کر بھی مختلف جو ہیں وہ ایسی شکیں موجود ہیں
جو کہ موجود ہیں سیرت کی کتابوں کے اندر اور تاریخ کے اندر موجود ہیں، لیکن مقصد یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بنیادی طور پر جو فیصلہ کیا وہ یہی تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس میں اس کی حکمت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے ہم یہ بھی جان چکے ہیں کہ یہ ایک جامع ترین اور قدیم ترین دستور ہے جو کہ کسی بھی شخصیت نے لکھا ہو اور اس میں تمام لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں۔ تو اس میں یہود بھی شامل تھے، مشرکین بھی شامل تھے، مسلمان بھی شامل تھے، مہاجرین و انصار، یہ سارے کے سارے شامل تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پہلا ایک ان کا مکی دور تھا اس کے اندر جتنے وہ پریشان تھے، یہاں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارا جو وہ دور تھا اس وہ دیکھا کہ اب وہ تبدیلی آ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت فضل کیا، بہت کرم کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ جو سب سے اہم کام کیا، یہ اس مدینے کا نام یثرب تھا، اس کو تبدیل کر دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام طابہ اور طیبہ رکھا اور مدینہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی سمى المدینہ طابہ، اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا انہا طیبۃ یعنی المدینہ وانہا تنفی الخبث کما تنفی النار خبث الفضہ، مدینہ طیبہ ہے، یہ گندگی کو یوں دور کرتا ہے جیسے آگ چاندی کا میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تبدیل کر دیا۔ یہاں پہ ایک اور بھی فضیلت یہاں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکھی وہ یہ کہ اس کو حرمت والا قرار دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ایر اور سور کے درمیان جو علاقہ ہے یہ سارے کا سارا دو حروں کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ حرمت والی ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرمت والا قرار دیا، اسی طرح میں مدینے کو حرمت والا قرار دیتا ہوں۔ تو اسی طرح یہ بھی بتایا کہ اس علاقے میں دجال نہیں آ سکے گا، اور دجال جو ہے وہ اس میں اس مدینہ کے اندر شامل نہیں ہو سکتا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں آئے تو اس موقع پر تقریباً آلموسٹ سارے انصار مسلمان ہو چکے تھے، ما سوائے چند افراد کے۔ ہم بات کر رہے تھے مدینہ کے حوالے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے چند مختلف قسم کی مدینہ کے لیے دعائیں بھی کی ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں مدینہ کے جو کیل اور وزن کے اندر اللہ تعالیٰ سے برکت مانگتا ہوں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برکت مانگی اسی طرح۔ اور دوسرا یہ کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا ہے، اسی طرح میں مدینے کو بھی حرم قرار دیتا ہوں۔ یہاں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ دجال اس میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور اسی طرح یہاں پہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مدینہ کے اندر جو ہے وہ کوئی کسی بدعتی کو جو ہے وہ پناہ نہ دے۔ جو شخص کسی بدعتی کو پناہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی چیز جو ہے وہ قبول و منظور نہ فرمائے، نہ اس سے کوئی نہ اس کے بدلے قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کے بدلے میں کوئی چیز یا کوئی نیکی بھی قبول فرمائے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انداز سے جو ہے وہ دعائیں فرمائی ہیں مدینہ کے لیے۔ اس میں یہ بھی اعلان فرمایا کہ مسجد نبی کو بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک نماز کا اجر جو ہے وہ 1000 نماز کا ہے۔ اسی طرح مسجد قباء کے حوالے سے فرمایا کہ جو اپنے گھر سے طہارت حاصل کر کے مسجد قباء میں آئے اور یہاں آ کر نفل ادا کرے تو اس کو ایک عمرے کا ثواب جو ہے وہ اس کا اعلان فرمایا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے ساتھ محبت کی، انصار کے ساتھ محبت کی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین جو گھر ہیں وہ انصار کے گھر ہیں، اور فرمایا کہ اگر ساری دنیا ایک طرف چلی جائے تو میں انصار کے ساتھ جاؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بہت زیادہ دعائیں بھی فرمائیں، اور انصار کے لیے بطور خاص بہت زیادہ
جو ہے ان کی تعریف بھی فرمائی، کیونکہ انہوں نے بالخصوص جو مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کیا اس بنیاد پر بھی۔ ایک بات یہ تھی کہ جب مدینہ جب مہاجرین آئے یہاں پر پہنچے تو ان یہاں مدینہ میں پہنچ کر وہ بخار کی وبا کی لپیٹ میں آ گئے، تو بہت سارے جو صحابہ تھے وہ بیمار ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ وہ بھی ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تو محفوظ رکھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا بخار چڑھا کہ حضرت ابوبکر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح تھے کہ ان کو بس یہی تھا کہ بس میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے آپ نے التجا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد وصححها وبارک لنا فی ساعیہا ومدہا وانقل حماہا فجعلہا بالجحفہ، کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت اس طرح ڈال دے جس طرح مکہ کی محبت ڈالی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کی آب و ہوا درست فرما دے، اور ہمارے لیے اس کے سا اور مد کے اندر تو ماپ تول، یعنی ماپ تول کے اندر برکت عطا فرما دے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ اس کا بخار یہاں سے نکال کر جوفہ کی طرف جو ہے وہ بھیج دے، وہاں جوفہ پر مسلط کر دے۔ تو اسی طرح یہاں پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی بیمار ہو گئے، اور دیگر کئی لوگ جو ہیں وہ یہاں پر بیمار ہوئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دعا کی تو واقعی پھر مدینہ جو ہے وہ اس کی آب و ہوا بہت ہی اچھی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے یہ بہت ہی زیادہ دعائیں فرمائی ہیں اور محبت کا اظہار کیا ہے مدینہ کے لیے۔ تو یہ ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی مدینہ کے لیے مدینہ کے ساتھ محبت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص یہ کر سکتا ہے کہ وہ مدینہ میں فوت ہو تو وہ مدینہ میں فوت ہو۔ یہاں یہ بھی بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مدینہ جو ہے اس سے ایمان جو ہے وہ جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف لوٹتا ہے، اسی طرح ایمان جو ہے اسلام جو ہے وہ مدینہ کی طرف پلٹے گا اور لوٹے گا۔ مقصد یہی تھا کہ مدینہ جو ہے یہ بنیاد ہوگا تمام ہر ایک مسلمان کے لیے، اور مسلمانوں کو اس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کے اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہونا چاہیے، اور سارے جو ہیں وہ یہاں رہنے کو ترجیح دیں۔ تو یہ دعا بھی مقبول ہے، تمام مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے مدینہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب یہ مرحلہ جب گزر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور مسلمانوں کے دشمن جو مشرکین مکہ تھے بالخصوص، ان کا کیا حال تھا۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسے کام کرتے رہتے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو پریشانی لاحق رہتی تھی، یا یہ خدشہ لاحق ہوتا تھا کہ ایسی صورت ہوگی۔ تو ایک صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مکہ گئے عمرے کی غرض سے، وہاں جا کر انہوں نے، ان کا جو پرانا دوست تھا وہ امیہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ عمرہ کرنا چاہتا ہوں، تو میرے لیے اہتمام کرو کہ میں آسانی کے ساتھ عمرہ کر لوں، طواف کر لوں بیت اللہ کا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے عمرہ شروع کیا، طواف شروع کیا۔ تو ابو جہل جو ہے اس کو پتہ چلا کہ یہ مدینہ سے آیا ہے اور یہاں پہ بڑے آرام سکون سے جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرا، تو اس نے بہت زیادہ بدتمیزی کی۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو تم میرے ساتھ اس طرح کر رہے ہو، اگر تم نے کوئی اس طرح کی حرکت کی تو میں تمہارا رستہ جو شام کی طرف تمہارا تجارتی قافلہ جاتا ہے اس کو میں بند کر دوں گا۔ اب یہ ایک بات ہی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسی بات تھی جو کہ مستقبل میں آنے والے واقعات کی بنیاد بن گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے ظاہر بات ہے کہ ان کو بھی یہ شک گزرا کہ ہم نے جو کام کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے اندر رہنے کا جو موقع فراہم نہیں کیا، اور ان کو جو ہے وہ ہم نے زبردستی جو ہے ان کو جانا پڑا ہے یہاں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ہمارے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے۔ دوسرا یہ بھی کہ جو ان کی پہلے سیادت تھی
जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद थे तब तक तो अहले मक्का अपने आप को बड़ा ही समझते रहे। और जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकले हैं तो फिर उसके बाद उनको अब खदशा लायक हो गया कि अब तो जाहिर बात है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले सारे जमा हो जाएंगे तो फिर हमारी खैर नहीं है। और हमारी सियादत तो दूर की बात है, हमारी जानों को भी खदशा होगा। और फिर बिलाखिर जो है वो हम पर जो है वो चढ़ चढ़ दौड़ेंगे और ये होगा वो होगा। तो उनके ये खदशात जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी फिर जो है इस मौके पर जंग की इजाजत दे दी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। उन लोगों को जिनसे लड़ाई की जाती है जिहाद की इजाजत दे दी गई क्योंकि उन पर जुल्म किया गया, और बिलाशुबा अल्लाह उनके मदद करने पर ज़रूर कादिर है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये आयत सुनी तो उन्होंने कहा कि अब अन करीब जो है वो जंग शुरू हो जाएगी। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि किताल के बारे में उतरने वाली ये पहली आयत थी। मकसद बिल्कुल वाज़ेह था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, तो ये इजाज़त दे दी कि अब जो है वो किताल हो सकता है। और इसी तरह अल्लाह ताला का फरमान वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, उन लोगों से अल्लाह के रास्ते में लड़ाई करो जो तुमसे लड़ाई करते हैं। तो इसका मतलब ये था कि फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर ये लाजिम करार दिया कि वो मुशरिकीन जब उनके साथ लड़ाई करते हैं तो फिर तुम भी उनके साथ लड़ाई करो। वक़ातिलिल मुशरिकीना काफ़तन कुमा युक़ातिलूनकुम काफ़ा, तुम मुशरिकीन से इकट्ठे लड़ो जिस तरह वो तुमसे इकट्ठे लड़ते हैं। इन आयात से जो बात समझ आती थी वो ये कि जिहाद की मशरूइयत चार मराहिल में हुई है। जिहाद की मशरूइयत चार मराहिल में हुई है। पहला मरहला लड़ाई के बजाय सिर्फ सब्र व बर्दाश्त का मरहला, ये मक्का में था। लड़ाई की इजाज़त का मरहला, ये मरहला हिजरत के बाद आया। तीसरा मरहला उन लोगों से लड़ाई का हुक्म जो मुसलमानों से जंग करें। और फिर चौथा और आखिरी कि तमाम मुशरिकीन से लड़ाई की फर्जियत का मरहला। तो ये चार मुख्तलिफ मराहिल हैं जिहाद के लाजम होने के और फरीज़ा होने के एतबार से। तो इसलिए जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फुर्सत मिली, आपको इत्मीनान नसीब हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको एक नया जो है वो पैगाम दे दिया कि ये नहीं है कि आप मक्का के अंदर सिर्फ इस गरज से कि वहाँ क़याम पजीर थे तो आप मुतमईन रहकर वो काम ख़त्म हो गया, अब यहाँ पे आके आप आराम से नमाज अदा कर रहे हैं, आप इस्लामी दीन की तालीमात पर अमल पैरा हैं और आपको कोई रुकावट नहीं है तो आप आराम से बैठे रहें। नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नया जो है वो हुक्म जारी कर दिया गया कि अब वो लोग जो जुबान से दलाइल से बराहीन से नहीं मानते उनके खिलाफ आप जिहाद कीजिए। अब उनको इस अंदाज से उनका जो है मुहासबा करने की ज़रूरत है कि जो नरम रवैये से, हिकमत वाली बातों से, दलाइल बराहीन से और मौजज़ात के ज़हूर से और मुख्तलिफ़ किस्म की बशारतें और अल्लाह तबारक व तआला के डराने से भी अगर वो बाज ना आए, कि वो फिर भी मुसिर रहें, अपने कुफर पर डटे रहें, तो फिर उनके खिलाफ तलवार उठाई जाए। ये अल्लाह तबारक व तआला ने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का हुक्म दे दिया। तो ये अगला मरहला है। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत भी है मुजाहिदीन के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कुछ रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बारे में ऐसे ऐसे फ़ज़ाइल रखे हैं और ऐसी चीज़ें रखी हैं, जिस तरह के एक हदीस में आता है कि इन्ना अबवाबल जन्नति तहता ज़िलालि सुयूफ, कि जन्नत के दरवाजे तलवारों के साए तले हैं। ठीक है। तो ये तो एक आम आम सी एक बात है। बहुत बड़े एजाज़ात हैं मुजाहिदीन के लिए कि वो शफात भी कर सकते हैं। उनके गुनाह दुनिया के अंदर अगर उन्होंने हकूकुल इबाद में कोई गलती कोताही नहीं की तो अल्लाह तबारक व तआला का की तरफ से ये एजाज़ है कि उनका खून का कतरा बाद में ज़मीन पर गिरता है, पहले अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है और उनको उनके लिए फिर यहाँ तक कह दिया गया कि उनको अब मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं, वो जिंदा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़े एजाज़ात दिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि लोगों में से अफजल कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मोमिन जो अपने जान माल के साथ जिहाद करता है।
لوگوں نے پوچھا کہ پھر کون؟ فرمایا وہ مومن جو کسی پہاڑی گھاٹی میں الگ تھلگ رہتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ قتال جو ہے، بعض مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو بر وقت پڑھنے کو سب سے بڑا کام قرار دیا۔ بعض مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑا جو اجر والا کام ہے وہ والدین کی فرما برداری اور اطاعت گزاری قرار دی۔ اور بعض اوقات جب قتال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے افضل کام ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جہاں جس موقع پر جس بات کی ضرورت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حساب سے اپنے پیروکاروں کو یہ تعلیم دی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد جو ہے وہ اب پھر لوگوں کو اس بارے میں بھی بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل پیرا ہونے کے لیے پھر لوگ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اب تیاری کرنے لگے تھے۔ اس پہ ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ یہ ایک پورا باب ہے، اس میں پھر مختلف سرایہ ہیں، مختلف غزوات ہیں، اور سب سے پہلے تو غزوہ بدر سب سے بڑا جو غزوہ پہلا ہے، وہ اس سے پہلے اگرچہ سرایہ موجود ہیں اور چھوٹے چھوٹے سرایہ موجود ہیں، لیکن سب سے پہلا جو بڑا غزوہ ہے وہ غزوہ بدر ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں جی۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ، آپ کا وقت ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔